خبردار ہے۔ جناب صدر، محترم سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، اسلام اور جدید سائنس پر مجھے جو آج موضوع عنایت کی گئی ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ جناب صدر، جب روشنی کی بات تو روشنی ہی سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں روشنی کی بہت فضائل بیان کی گئی ہے، یعنی جب رات گہری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں روشنی کو اجالا کر دیتا ہوں۔ اس سے اگر ہم مختلف مفکروں کی رائے لے لیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روشنی کو زندگی کا ڈالا قرار دیا گیا ہے۔ روشنی کو مختلف بیماریوں و وباؤں کے خلاف علاج قرار دیا گیا ہے۔ آج کے جدید سائنس میں ہم دیکھیں تو کینسر، رسولی، دل کی شریانوں اور ایسی بہت سی پیچیدہ بیماریوں اور شعاعوں کے تیز روشنی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو حیاتیات میں روشنی کا کردار ہے جناب صدر۔ اگر ہم طبیعت کی طرف جائیں اور دیکھیں اور اسلام جس میں واضح طور پر مادوں کے تغیرات، مادوں پر روشنی اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ آج جدید سائنس اپنی نان ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایٹمی تکاری، ایٹمی شعاعیں، ایٹمی شمسی توانائی اور مصنوعی چاند کو بنا رہے ہیں۔ اسلام جس میں واضح طور پر مادوں کی تغیرات کو بیان کیا گیا ہے، آج جدید سائنس اسلام کی مضمون منت ہے۔ اسلام نے جو قرآن مجید میں فرماتا ہے وہی آج جدید سائنس کے روپ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ رکلی پھیرنے کا کریم ہو یا مسواک سے نکال کر ٹوتھ برش، چاہے وہ سینٹرل گریوی کو مثال بنا کر سوئی کی نوک ہو۔ آج جدید سائنس میں ایٹم بم کا شوشہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کس طرح میں نے ہوا کے ذریعے قومیات کو اس طرح زمین میں غارق کر دیا جیسے وہ کبھی زمین پر ٹا ہی نہیں۔ یہ کس طرح اشارہ جاتا ہے جناب صدر؟ اللہ نے آج کی دنیا اور سائنسدانوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اللہ نے آج کی دنیا اور سائنسدانوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جدید سائنس اور ایٹموں کی بلا کب سے کی گئی ہے۔ جناب صدر، روشنی کی سے بات شروع ہوئی تھی، اگر ہم ایسے ہی نقطے کو اٹھائیں، اس پر بحث و نقاش شروع کر دیں تو زندگیاں بیت جائیں گے، زمانے بیت جائیں گے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے روشنی کو بیان کیا ہے سائنس کی روح سے ہم وہ نہ کر پائیں گے۔ جناب صدر، دنیا کے تمام ادیان میں اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کے ہر پہلو پر زندگی کے دلیل اور مثالیں موجود ہیں۔ اگر ہم جدید سائنس کی بات کریں یا قدیم کی تو اسلام کے بغیر ان کا وجود ناممکن ہے۔ تالاش علم تو پہنچ کہاں سے کہاں تک جہاں میں،